السلام علیکم. آؤ جی آؤ. اشتہار دینا پایا تھا صاحب نے ڈرنا بڑا کام ہے. کتنے نے یار صاحب کتنے نے راہ چ صحیح گڈی دا انہاں دا جگہ بنا میں پہلے پہنچ گیا. ایک منٹ اچھا تھوڑا آ گیا میں تو ڈاؤ کا آگے پیچھے ہی سی میں 5 منٹ پیچھے دیر نہ ہو جائے کپڑا اور مینو نے دیکھیے اگو ہو جا اگلی سائڈ. بول بند کرو بھائی بس پوچھنا سی پہنچ گیا مل صاحب آ گئے بعد نا تھی کرو اپنا
کراچی کو یہ آتے 60 لاکھ کی موٹر سائیکل دیتے ہیں. حسین صاحب کو اس خوبصورت اکاٹ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد رانا طاہر اقبال صاحب اور باقی کے جتنے بھی معزز مہمانان گرامی ہیں، مختلف یونین کونسلز کے چیئرمین سابقہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور یہ خوبصورت مہمان جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جو اپنے خوبصورت لیڈران کے لیے یہاں پہ اپنا وقت نکال کر کافی دیر سے برا جمع ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد خالد ڈھوڈی صاحب جو کہ اس مثلاً جو خوبصورت سا یہ پروگرام ہے اس کے میزبان ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں سب مہمانان گرامی کی طرف سے کہ اتنا خوبصورت یہ فنکشن ارینج کیا انہوں نے. اور سب سے خوبصورت لمحہ یہ ہے کہ خالد ڈھوڈی صاحب بہت پرانے ہماری جماعت کے ایک بزرگ سیاستدان تھے، اور اب دوبارہ وہ رانا تنویر صاحب کی بیعت میں حاضر ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے اس خوبصورت اور پروقار تقریب کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. حافظ شہباز جویا صاحب ہیں، ان کو میں کہوں گا تشریف لائیں اور خوبصورت پروگرام کو اللہ کے بابرکت نام سے سٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اس خوبصورت تقریب کے میزبان جناب ملک خالد ڈھوڈی صاحب کو وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس پروگرام کو آگے کی طرف لے کر جائیں. خالد ڈھوڈی صاحب. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. میں خاص طور پہ رانا تنویر حسین صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھی جو یہاں تشریف لائے ہیں پیچھے آ جائیں تھوڑا ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. رانا صاحب سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، وہ آج کا نیا نہیں ہے. تو ہم نے رانا صاحب سے الیکشن پہ ان کی سپورٹ کا ان سے کمٹمنٹ کیا، اور انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی آدمی سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو ہمیشہ نبھانے کی ہر حال میں کوشش کی ہے. تو میں میرے ساتھی ہم تمام انشاءاللہ رانا صاحب کی الیکشن میں بھرپور سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ملک خالد میں دوبارہ رانا صاحب کا اور اپنے ان کے ساتھ آنے والے مہمان گرامی اور اپنے جو ہمارے ہوئے دوست ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. ہمارے حلقے کے سیاستدان ہی نہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم جتنی بھی ان سے محبت کریں وہ میرا خیال ہے کہ ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی کم ہی لگے گی. رانا تنویر صاحب کی سیاسی نرسری میں پنپتا ہوا ایک خوبصورت گلاب ان کے برخوردار جناب رانا طاہر اقبال صاحب، میں ان کو بھی یہاں پہ دعوت دیتا ہوں کہ 2 منٹ آ کے اپنے خطاب کا خطاب کریں اور اپنے کارگزاری کا
चाहूँगा वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनको मत देखें, उनकी शख्सियत को मत देखें। मेरे उस लीडर का कहना है कि तख्ती हमेशा वो होती है जो दिलों पे लगे, और जहाँ पे हम जितने लोग भी मौजूद हैं, हम ये रोड के ऊपर लगी हुई तख्तियों को ना देखें, सिर्फ अपने दिलों में झांक कर देख लें तो एक लीडर का नाम ही नज़र आएगा जिसका नाम राना तनवीर हुसैन है। ये वो लीडर है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मैं आज ही नहीं, मैं बारहा मर्तबा पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि नून लीग में, नून लीग की तरक्की की वजह, नून लीग की सालमियत की वजह राना तनवीर साहब जैसे वफादार नून लीग के साथी हैं। और बिला ताख़ीर अब मैं उनको दावत देता हूं कि आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। राना तनवीर हुसैन साहब। सबसे पहले मलिक खालिद साहब का बहुत मशहूर हूँ। आज उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त दावत पे मुझे यहाँ बुलाया और सियासी बात भी की। उन्होंने कहा कि मैं हमायत का ऐलान करता हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हमायत यकीन करें, मैं मलिक खालिद के घर को अपने बुज़ुर्गों से मैं देखता रहा हूँ, हम इस घर को अपना घर समझते रहे। हमारे अजीज़ भी हैं और इस वजह से नहीं कि इनकी कोई रिश्तेदारी अभी अटारी में हुई है, उससे पहले के भी हमारे ही अभी। लेकिन मेरा इनका साथ बड़ा पुराना रहा। जब से मैंने इलेक्शन लड़ने शुरू किए हैं उस वक्त से इनके ख़ानदान ने मेरा साथ दिया। पीछे एक दो दफ़ा कुछ ऐसी बात हुई है लेकिन हो जाती है, लेकिन तो मेरी जो सियासी सफ़र है वो बहुत लंबा है और इतना लंबा सफ़र है 40 साल का। 40 साल तो शायद बीवी के साथ भी पता निभा नहीं पाता। वो इस वजह से थोड़ी सी शायद बीच में कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया है, मेरी हिमायत का ऐलान किया है और इस वक्त जो ज़रूरत है, वैसे तो ये गांव भी मैं समझता हूँ मेरा अपना ही एक बहुत ज़्यादा मेरा एक जज्बाती तल्लुक़ है यहाँ से, यहाँ पे, और मेरा साथ भी दिया है इन्होंने। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है, इस वक्त बात मैं करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान में जो हालात हैं, किसी भी किस्म के हालात में नज़र डालें, चाहे वो माशी हालात हों, चाहे वो तर्ज़ हुक्मरानी हो या कोई इंसाफ के मामलात हों। अगर मैं किसी भी इदारे का जिक्र करूं तो वो आपको सवाल पजीर नज़र आएगा। कोई इदारा जो है, जिस तरह इदारों को मजबूत होना चाहिए उस तरह पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन उसकी वजह पिछले 5 साल की पंजाब में हुक्मरानी PTI की बुज़दार के ज़रिए, आप जानते ही हैं बुज़दार को बनाया हुआ था यहाँ, या उसके बाद परवेज़ लाई को बनाया हुआ था, और ऊपर 4 साल इमरान खान की हुकूमत थी। अगर कोई वजह पाकिस्तान की कमज़ोर होने की, पाकिस्तान के कमज़ोर होने की, या उसके इदारों के कमज़ोर होने की, या जो अवाम के मसाइल में अवाम घिरी हुई है इस वक्त, महंगाई का हो, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, वो सारे के सारे इस वक्त की जो हुकूमत थी उसके ही ये पैदा किए हुए। और आज हमें सख्त ज़रूरत है कि हम इत्तेहाद के साथ, मुस्लिम नून और उसके मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं, वो अब वापस आ गए हैं पाकिस्तान। जिस तरह उनको निकाला गया वो भी आपके सामने एक तारीख़ है कि 2017 में एक खुशहाल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, आपको याद होगा उस वक्त 13 में
جب الیکشن ہوا ہے تو 20-20 گھنٹے 22-22 گھنٹے یہاں بجلی نہیں ہوتی، اور رات دن کر کے میاں نواز شریف صاحب نے یہاں پہ زیرو پہ لوڈ شیڈنگ کر دی، بجلی کے کارخانے لگائے بڑی محنت سے 2-3 سال میں، معیشت کو ٹھیک کیا۔ وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ اس وقت 13 میں جو مہنگائی تھی کتنی تھی، جو ہمارے زر مبادلہ تک کتنا تھا، ہمارے دوسرے معاملات کس طرح بگڑے ہوئے تھے، بجلی کو یا دوسرے مسائل، پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ 13 سے 17 تک ایک بہترین پاکستان بن گیا، اور دنیا کی 24ویں معیشت میں وہ شامل ہونے جا رہا تھا، جب میاں نواز شریف کے خلاف ایک سازش ہوئی اور پاناما کے نام پہ ایک سازش کی گئی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پاناما سے کام شروع ہوا اور اوکاما پہ جا کے ختم ہو گیا، اور اوکاما پہ ان کو ایک زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا، نااہل کر دیا گیا اور وزارت علما سے ہٹا دیا گیا۔ یہ بین الاقوامی سازش تھی، چاہے اس میں سی پیک ہو چاہے دوسرے معاملات ہوں، تو ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا گیا جو اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلتا جو پاکستان کو کمزور کرنے کا۔ لیکن الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے، انہوں نے آ کے مینار پاکستان میں ایک پیغام دیا ہے کہ اس وقت قوم کو متحد ہو کے آگے چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اکٹھے ہو کے محنت کر کے اس ملک کو اس برانوں سے نکالیں جس میں اس وقت شامل ہیں۔ دیکھیے بڑی ضرورت ہے، سارے سمجھنا چاہیے سب کو، اور ایک لائن پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا پاکستان، ایک خوشحال اور مضبوط پاکستان بنائیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایک اچھا پاکستان دیں۔ یہ ہماری فرض ہے، تاکہ ہمارے آنے والے نسل دیکھیں، جو میرے عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ تقریباً اب وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں ہمیں اپنے بچوں کے لیے نسل کی سوچیں، اور تبھی وہ پاکستان بہتر ہو سکتا ہے کہ بڑے تجربہ کار اور محنتی اور ایک سوچ والے لیڈر آگے آئیں اور وزارت علما سنبھالیں۔ اور وہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہترین کام کیا، 3 دور میں وہ وزیر اعظم رہے، اور ٹائم بھی ان کو نہیں پورا کرنے دیا گیا، کبھی 2 سال کبھی 2.5 سال، کبھی وہ میرا 4 سال تھے جب 17 کی دور میں کرتا تھا۔ تو انہوں نے ہر دور میں ٹائم تھوڑا ہونے کے باوجود بہت پاکستان اور اس کی معیشت کے لیے بہترین کام کیا، ایٹمی دھماکے کیے، معاشی اصلاحات لائے، ہر دور میں مختلف دور میں بات کرا اور پاکستان کو اس ڈگر پہ پہنچایا، سی پیک لائے، دہشت گردی ختم کی، اور زر معاملہ میں لمبی بات ہو جائے گی، کھانا بھی دوپہر کا بڑا لیٹ ہوا ہے، تو ملک صاحب نے 3 بجے ٹائم رکھا تھا، مگر ان کو نہیں تھا تو 4 بجے کھانا آپ کو دیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 13 میں جہاں دہشت گردی ختم کی، 2 ارب ڈالر سے 23 ارب ڈالر جو معلومات، مہنگائی 14% تھی، اس کو 2% پہ لائے، 2% مہنگائی اس وقت تھی، جو آج کل 34, 35 یا 30% پہ پہنچی ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں جی 16 مہینے جو پاکستان ایک بہت گڑھے میں گر رہا تھا، ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اس سے رات دن محنت کر کے شہباز صاحب نے نکالا۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے 16 مہینوں کا، اور ایسی ڈائریکشن دی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف چلے۔ 16 مہینے میں تو میں سمجھتا ہوں کم 3, 4, 5 سال چاہیے کہ اس نقصان کو پورا کریں گے، عمران خان نے کیا، اور آج اسی راستے پہ چل کے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، الیکشن آنے والے ہیں، 3-4 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے، تو پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا، پاکستان بہتر پاکستان ہو، پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہو۔ اور آج اگر یہ سارے چیزیں نہ ہوتی، چاہے ایٹمی ہماری قوت ہو، تو آج خدا نخواستہ دہشت گردی کو ختم نہ کرتی، تو پاکستان آج خدا نخواستہ اس شکل میں نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ مقامی طور پہ جو سوچ ہے یا بڑے بنے ان کو ختم کرنا چاہیے، پاکستان کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر،
अपने मुस्तकबिल की खातिर। इस तरह नहीं हो सकता कि हम बिखरे रहें और फिर हम चाहें कि पाकिस्तान आगे बढ़े। इस वक्त सख्त इत्तेहाद की ज़रूरत है और इत्तेहाद के साथ ही आगे हम बढ़ सकते हैं। तो मैं मलिक साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ही स्वीप करेगी, जीतेगी नहीं, लंबी लीड से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे इंशाल्लाह ताला। ये 2 महीने की बात है, इंशाल्लाह इलेक्शन का माहौल बन गया है और जो आवाज़ सुन रहे हैं शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो गए और मेरा 2-4 दिन में ये भी अनाउंसमेंट शायद हो जाएगी, सही तारीख का पता चल जाएगा। लेकिन अब इलेक्शनों में हम आगे हैं उस दौर में, तो हमें उस पर मेहनत करके इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग नून को जिताना है ताकि हम आगे बढ़ें, तरक्की हो और हमारा बेहतर पाकिस्तान हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।